میرا رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو سب بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، جو خون ریزیاں کرے گا؟ اور ہم تجھے خوب سراہتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے تو فرمایا میں نے نہ کہا تھا میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، زمین و آسمان کا بادشاہ میں ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس کے کہ وہ منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ یہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا۔ ہم نے فرمایا نیچے اترو تم ایک دوسرے کے دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہوگا۔ پھر سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت کا پیرا ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو کفر کریں گے اور میری آیاتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے قریب حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اس کو مٹی سے بنا کر حکم دیا ہو جاؤ وہ ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے ایک کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا، اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس میں سے ایک جوڑا بنایا کہ اس سے سکون پاؤ۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس یہ سجدہ والوں میں نہ ہوا۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے،
جب شیطان نے اتنی بات کہی تو خالق نے فرمایا تو جہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل جا، تو ذلت والوں میں ہے۔ بولا مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا جاؤ تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو ٹوک دوں گا، راستے سے روک کر بہکا دوں گا، پھر ضرور ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں ان کے بائیں سے، اور ان سے اکثر لوگ ناشکرے ہو جائیں گے۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، رندا ہوا، ضرور جاؤ جو تمہارے کہنے پر چلے گا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، جاؤ نکل جاؤ۔ خالق نے فرمایا جا نکل جا، جو تیرے پیروکار ہوں گے وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہا ہو تو اس سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی۔ وہ بولا تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دو فرشتے نہ ہو جاؤ ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، تو اتار لایا انہیں فریب دے کر۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا اور ان کی شرم کی چیزیں کھل گئے، اپنے بدر پر جنت کے پتے لپٹانے لگے۔ انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا تھا؟ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے، ہم نے اپنا برا کر دیا ہے، اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہو جائیں گے۔ فرمایا اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے اور تم زمین میں ایک وقت تک ٹھہرانا ہے اور برتنا ہے۔ فرمایا اسی میں جیو گے، اسی میں مرو گے، اسی میں اٹھائے جاؤ گے۔ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اور بے شک ہم نے آدمی کو بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک شیا بودار گارا تھا، اور جن کو اس سے پہلے بنایا وہ بے دھویں کی آگ سے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجھتی ہوئی مٹی سے جو بدبودار اور سیاگارے سے ہے، تو جب میں نے اسے ٹھیک کر لوں اور ان میں اپنی طرف کی خاص معزز اور روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے ما سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ والوں کا ساتھ نہ دیا اور فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں سے الگ رہا؟ بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجھتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار اور بدبودار گارے سے تھی۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تو ان میں ہے جن کو معلوم وقت کے دن تک ہم نے مہلت دی۔ بولا اے میرے رب مجھے قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بلا دوں گا اور ضرور ان میں سب کو بے راہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے۔ فرمایا یہ راستہ سیدھا میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں ہوا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میرا رب فرما رہا ہے اے شیطان تو جتنا زور لگا لے لیکن میرے بندے تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، سوا ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، ان کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے، بے شک ڈر والے باغوں میں اور چشموں میں ہیں، ان میں داخل ہو اور سلامتی کے ساتھ ایمان میں، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے، آپس میں بھائی ہیں، تختوں پر روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انہیں اس میں کچھ تکلیف ہے نہ ان میں سے یہ نکالے جائیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔